کہ جو شخص وضو کے آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہ پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری اعتبار سے تو زمین پہ چل رہا، لیکن اس نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، اتنا بڑا عمل کیا ہے کہ حقیقت میں فرشتوں کی نگاہ میں، اللہ رب العزت کی نظر میں یہ جنت میں چل رہا۔ کتنا آسان عمل، کتنا بڑا اجر۔ اسی طرح جنت میں داخلے کے اسباب میں آخری جو سبب گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جو ذکر کیا گیا کہ کلمات اذان، جب مؤذن اذان کے کلمات ادا کرتا ہے تو اس کا جواب دینا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمات اذان مؤذن جو تکبیرات کے الفاظ ادا کرتا ہے ویسے ہی آپ جواب دیجئے۔ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں حی علی الصلاۃ مت کہیے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیے۔ فرمایا جس نے اذان کے کلمات کا جواب دیا، اللہ رب العزت اپنی ذمہ داری پہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اذان کا احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت میں ایک بہت مبارک حدیث آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی تھی کہ مسلم شریف میں باقاعدہ ایک باب موجود ہے، ایک پورا چیپٹر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ افراد جو صرف دنیا میں اذان کا احترام کرتے تھے، اللہ رب العزت صرف اذان کے احترام کی وجہ سے ان کی بخشش فرما دے گا۔ اسی موضوع کی مناسبت سے، اسی کے تسلسل کو لے کر کے مزید کچھ وہ اعمال جو جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کے، کسی ایمان والوں کے جنت میں داخلے کے سبب کے طور پر بیان فرمایا۔ نسائی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، وہ شخص جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کیا، آیت الکرسی کی تلاوت کی، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ صرف اور صرف اس کی موت ہے۔ بس فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے جنت میں داخلے کی رکاوٹ صرف موت ہے۔ فرمایا جیسے ہی اسے اللہ رب العزت اس کو اپنے پاس بلائیں گے، موت کا پروانہ اس کو دیں گے، یہ فوراً ہماری نظروں میں تو قبر کی طرف جا رہا، اللہ رب العزت کے فرشتوں کی نگاہوں میں ڈائریکٹ جنت میں جا رہا۔ کتنا آسان عمل ہے۔ اللہ رب العزت تو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، بہانے۔ ابھی مزید آپ جیسے جیسے احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار ہوں گی، آپ حیران ششدر رہ جائیں گے کہ کتنے معمولی عمل پر اللہ رب العزت مغفرت فرما رہے ہیں۔ تو میں اور آپ یہ بھی ایک نیت لے کر کے جائیں کہ صرف خود ہی نہیں بلکہ جان پہچان والے کو، جہاں جو آفیسز سے تشریف لائے، اپنے آفیسز میں، جو اپنے تجارتی جگہوں سے تشریف لائے، اپنی تجارتی جگہوں پر، جو گھروں سے تشریف لائے، اپنے گھروں میں اس پیغام کو آگے ڈیلیور کیجئے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام۔ بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو فرض نماز کے بعد اپنی جگہ چند منٹ، چند لمحات بیٹھتے ہیں، بہت مبارک ہے۔ ایک کمی یہ بھی اب چل پڑی ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرا اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک مرتبہ اتوار والے دن ہمارے ہاں الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے کہ اتوار کو عصر کی نماز کے بعد 5 منٹ کا درس ہو، اور مختلف ہماری پریکٹیکل لائف سے متعلق مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے ان میں یہ بات عرض کی تھی اپنے محترم نمازی حضرات سے کہ فرض نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھنا یہ نماز کو اللہ کے ہاں قبول کروانے کے لیے ایسا ہے جیسے آپ نے مہر لگا دی۔ اور وہ کچھ دیر کتنا ہے؟ وہ کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، جتنی دیر میں ایک آدمی 10 مرتبہ سبحان اللہ
10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، جتنی دیر یہ 3 تسبیحات صرف 10 مرتبہ پڑھنے میں لگتی ہیں، اتنی دیر اگر آدمی فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جائے، یہ اپنی نماز کو اللہ کے ہاں اپنی عجز و انکساری کے ساتھ قبول کروا رہا ہو۔ تو ان نماز کے مبارک لمحات جو نماز کے بعد اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اس میں آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کاندھلا کے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی بھی نیکی کو کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نیکی میں کرنے لگ جاؤں، کوئی بھی نیک بات اچھی خبر سنی، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں یہ نیکی شروع ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بتانا شروع کر دے۔ جس نیکی کو آپ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، آپ اس خیر کی بات لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیجئے، لوگوں کو بتانا شروع کر دیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ لوگ کہیں کہ خود تو کرتے نہیں، ہمیں کہہ رہے ہو، نہیں، دوسروں کو کہنے کی برکت سے، دوسروں تک اس تبلیغ دین، اس خیر کی خبر پہنچانے کی برکت سے سب سے پہلا نفع اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی میں وہ نیکی آسان فرما دیں۔ تو جنت کے داخلے کے اسباب میں ایک سبب فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام ہے۔ اسی طرح انسان کے جنت میں داخلے کے اسباب میں ایک سبب جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ وہ کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، اس بات کی گارنٹی دے دے کہ میرے 2 جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یعنی میری زبان، اور وما بین رجلیہ، میری 2 ٹانگوں کے درمیان جو حصہ ہے یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت دے دے کہ میں اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کروں گا۔ فرمایا جو اس کی ضمانت دے گا، من یضمن، جو ضمانت دے گا، اضمن لہ الجنہ، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس کے لیے جنت کا ضامن۔ ایک زبان کی حفاظت، اس کے لیے کوئی مال نہیں خرچ کرنا پڑتا، کوئی بہت زیادہ محنت نہیں، بلکہ اپنی زبان کو غلط بات سے روکنا ہے۔ کسی کا دل میری زبان سے ٹوٹ جائے، میں کسی کو بھری مجلس میں بے عزت کر دوں خدا نخواستہ، کسی کو اپنے غصے کے وقت کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کی بے عزتی ہو، میں خدا نخواستہ گالم گلوچ ہو جائے، اس سے بس بچنا ہے، رکنا ہے۔ ایک دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جو اپنی زبان کی اس بات کی ضمانت دے کہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ فلاں کلمہ پڑھے گا، 1,00,000 مرتبہ فلاں ذکر، یہ کرنے کا کام ہے، کرنے کا نہیں ذکر فرمایا۔ یضمن صرف غلط کام سے رکنے کا ذکر فرمایا ہے، صرف غلط چیز سے، کسی کو تکلیف دینے سے رکنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، وما بین رجلیہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے احادیث کی تشریح لکھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان کی حفاظت میں جہاں یہ بات شامل ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، زبان کی حفاظت میں جہاں یہ بات شامل ہے کہ کسی کو میری زبان سے تکلیف نہ پہنچے، وہیں یہ بات بھی شامل ہے احقاق حق، حق بات کہنا یہ زبان کا حق ہے۔ کسی موقع پر آپ کی گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ کو کسی کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ کو اس سے تعلق بھی ہے، آپ کے ایک پرانے اس سے رشتے ناتے بھی موجود ہیں، لیکن دوسری طرف کسی موقع پر مجبوری میں، ضرورت کے موقع پر آپ کو کہنا پڑ رہا، آپ چشمدید گواہ ہیں، آپ کو علم ہے کہ غلط ہے، تو غلط کو غلط کہنا یہ زبان کے حق میں شامل ہے۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی فرمائی کہ قرب قیامت کے وقت، جب قیامت قریب ہوگی، تو ایسے واعظ
ایسے بیان کرنے والے، ایسے علماء پیدا ہو جائیں گے جو لوگوں کے خوف سے حق بات نہیں کہا کریں گے۔ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے یہ بات کہہ دی، فلاں صاحب کو دل کو لگے گی اگر میں نے یہ بات کہہ دی۔ فرمایا احقاق حق چھوٹ جائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ خطبے بیان کے دوران فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بدترین خلائق کون ہے، یعنی بدترین مخلوق کون ہے؟ کسی نے، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے، کسی نے نان مسلمز میں سے بدھ مت کا نام لیا، بت پرستی کا نام لیا، ایک صاحب نے مسلمانوں میں سے کسی نے شراب پینے والا، غرض ماں باپ کا نافرمان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین خلائق، بدترین مخلوق اللہ کی نظروں میں وہ بدترین عالم دین ہے کہ جو حق بات نہ کہے۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ لوگوں کی خوشامد کی وجہ سے اور لوگوں کے طعن و تشنیع اور تنقید سے بچنے کے لیے حق بات نہ کہ اسے معلوم ہے کہ غلط ہو رہا۔ اسی طرح محترم دوستو، ہر انسان پر، وہ چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جہاں زبان سے کسی کو تکلیف دینا زبان کا گناہ ہے، وہاں حق بات نہ کہنا بھی زبان کا گناہ ہے۔ احقاق و حق بات کو حق طریقے سے بیان کرنا۔ تو جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دو جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان کی مجھے ضمانت دیتا ہے کہ میں اسے حق کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کروں۔ وما بین رجلی، اپنی شرمگاہ کی کون ضمانت دیتا ہے؟ تو میں اور آپ اگر جنت میں داخلے کا ایک سبب چاہتے ہیں تو دیگر اسباب میں ایک عمل، ایک نیکی یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر بیٹھے۔ کسی نے عرض کیا امیر المؤمنین کیوں اس طرح پریشان بیٹھے ہیں؟ تو امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم، جہنم میں ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ جانے والے وہ افراد ہوں گے الا حصائد السنتهم، جو اپنی زبانوں کی حفاظت نہ کرتے ہوں گے۔ زبانوں کی کھیتی، زبانوں سے بوئے ہوئے بیج، اس کے بدلے میں وہ سخت ترین تکالیف میں مبتلا ہوں گے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ مجھے چند ماہ کم و بیش 6 ماہ سے زائد KPK میں رہنے کا موقع ملا، کوہاٹ سے کی طرف، اور پختون برادری میں ہر علاقے میں اپنی ایک خوبی ہوتی ہے، ہر علاقے کی اپنی ایک صفات ہوتی ہیں۔ میں نے 6 ماہ میں ان کو لڑتے ہوئے بھی دیکھا، سب کچھ کرتے دیکھا، لیکن کسی کو گالی دیتے نہیں دیکھا۔ مجھے پشتو خوب آتی ہے، خوب میں سمجھتا ہوں۔ میں نے کسی کو گالی دے، کنزل گالی ناممکن ہے کوئی پٹھان، خاص طور پہ پھر وہ پہاڑی علاقے کا ہو۔ آپ میں سے بہت سے خوب جانتے ہیں کہ میں 8 سال کراچی میں رہا ہوں۔ کراچی کے مقابلے میں ہمارے پنجاب میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں دوست، یار دوست آپس میں بات ہی گالم گلوچ سے شروع کرتے ہیں، بات پہ ایسے الفاظ، وہ ناشائستہ الفاظ جو آدمی سن نہیں سکتا، ایک شریف آدمی نہیں سن سکتا، لیکن وہ ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے زبان سے ایسی باتیں۔ محترم دوستو، یہ وہ گناہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ زبان کی گالم گلوچ، یہ زبان سے کسی کو طعنہ دینا، کسی کو تنقید کرنا، یہ وہ گناہ ہے جس کا آخرت تو کیا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو کم از کم کسی کا مال ظاہری اعتبار سے اس کو دھوکہ ہے کہ چلو اس پیسے سے میں 1 دن کا گزارا کر لوں گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کوئی دنیا میں کچھ عرصے کا فائدہ مل جاتا ہے،
لیکن زبان کو غلط استعمال، اس کا تو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ گناہ ہے بے لذت، ایسا گناہ جس کی کوئی لذت بھی نہیں۔ تو میں اور آپ آج کی نشست میں یہ عہد لے کر کے جائیں کہ میں انشاءاللہ الرحمن اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، میں زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، آپ علیہ السلام ان دو چیزوں پر جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اسی طرح جنت کے داخلے کے اسباب میں 4 اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ 4 اسباب ایک ساتھ، بہت آسان عمل ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات پر۔ کتنی خوبصورت عربی ہے آپ علیہ السلام کی، کتنی خوبصورت۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں عربی سمجھ میں نہ بھی آئے لیکن ان الفاظ میں کتنی تاثیر ہے، یہ الفاظ کو سن کر انسان کتنا متاثر ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، افشوا السلام، جو بھی ملے اس سے سلام کرو۔ واطعموا الطعام، غریبوں کو خوب کھانا کھلایا کرو۔ وصلوا الارحام، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتے ناطے کو جوڑا کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت کبھی اٹھ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنے آسان اعمال ہیں۔ افشوا السلام، سلام جو ملے اسے سلام کرنا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا تو آدمی یسلم لمن یعرف، جسے جانتا ہوگا صرف اسی کو سلام کرے گا، جس سے تعلق ہے، جسے پہچانتا ہے، بس اسی کو سلام کرنا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ جو آپ کو ملے آپ سلام کیجئے۔ اور یاد رکھیے ایک کمی مفتیان کرام، چونکہ مسائل آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، یہ بھی دکھتی ہے کہ ہم بائک پر جا رہے ہیں، گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی نظر آ گیا، ہاتھ کا اشارہ کرنا اور زبان سے سلام نہ کرنا یہ بھی منع ہے۔ ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں لیکن زبان سے بات چل رہی ہے کسی سے، موبائل پہ بات ہو رہی ہے کسی سے اور کوئی سامنے نظر آ گیا، اسے ہاتھ کا اشارہ کر دیا، یہ سلام کی ناقدری ہے۔ اگر سلام کرنا ہے تو جہاں ہاتھ اٹھانا سلام کے آداب میں سے، وہیں زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے۔ یہ بہت عظیم دعا ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے امن، آشتی اور سلامتی ہو۔ کتنی عظیم الشان دعا ہے۔ تو سلام جو ملے اسے سلام کرنا۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، خوراک کا، کھانے پینے کا غریبوں کے لیے انتظام کرنا۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ناتوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ اپنے رشتے ناتے کو جوڑنا۔ اور میں یہ بات اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رشتے ناتے کو جوڑنے سے یہ مراد نہیں کہ جو آپ کو اپنے ہاں بلائے آپ بھی اسے اپنے پاس بلائیں، جو آپ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے آپ بھی اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں، جو آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھے آپ بھی اچھا رویہ رکھیں۔ نہیں، صل من قطعک، جو قطع تعلقی کرے صل اس سے جوڑے، یہ ہے صلہ رحمی۔ صل، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، صل اس سے جوڑیے، من قطعک جو آپ کو توڑے، واعف عمن ظلمک جو آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، واعفو اسے معاف کیجئے، واحسن الی من اساء الیک جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، احسن اس کے ساتھ آپ اچھائی کریں، اس کے ساتھ